السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر نماز کے متعلق ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھیے، میں آپ کو اس میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو یا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو، لیکن نماز قائم کرو۔ تو وجہ کیا کہ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرنے میں اور نماز ادا کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز ادا کرنا یا نماز پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں ایسی جائیں اور رکوع سجدے اپنی مرضی سے کریں، اپنی مرضی سے قیام قرات کریں اور اپنے گھر کو واپس لوٹ کر کے آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا یا نماز ادا کرنا۔ اور نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل عاجزی و انکساری کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ نماز کے تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اب پریکٹیکلی کیسے پتہ چلے کہ نماز ہماری قائم ہو رہی ہے یا ادا ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ رب العزت کے قریب جانے کا من کرے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نمازیں قائم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد میں جب آپ کو لگے کہ میرا من نہیں کر رہا کہ میں کوئی برا کام کروں، من نہیں کر رہا کہ جھوٹ بولوں، یا من نہیں کر رہا کہ راستے پر یا گلی کوچے پر کھڑے ہو کر کے کسی کی بہن بیٹی کو جا کر کے تکوں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نمازیں قائم ہو رہی ہیں۔ جب آپ رات کو سوئیں نا تو آپ کا من کرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے درود پاک پڑھ کر کے سونے کا من کرے، اور دل چاہے کہ صبح کو جلدی آنکھ کھلے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ادا کروں۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے سے نا اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز قائم کی کہ عبد القادر سے غوث اعظم بن گئے۔ امام احمد رضا خان نے نماز قائم کی، احمد رضا خان سے اعلیٰ حضرت بن گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے نماز قائم کی تو غریب نواز بن گئے۔ جس نے نمازیں قائم کی ہیں وہ اللہ رب العزت کا قریب ترین بندہ بنتا چلا گیا ہے۔ اب نماز ابلیس نے بھی جنت میں پڑھی تھی، اب آپ دیکھ لیں اس کا حال کیا ہوا۔ تو اس نے نماز قائم نہیں کی تھی، اگر نماز قائم کرتا تو پھر اللہ رب العزت اس کو بچاتا کفر کے دلدل میں پھنسنے سے۔ اگر نماز کربلا کے میدان میں یزید قائم کرتا تو وہ امام حسین اور ان کے صحابی کو، ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے بچتا۔ اللہ رب العزت اتنا عظیم ترین گناہ ہونے سے اس کو بچا لیتا۔ نماز امام حسین نے کربلا کے میدان میں قائم کی تو آج تک ان کے ذکر کرنے کو ہم اور آپ عبادت سمجھا کرتے ہیں، اور یزید نے نماز قائم نہیں کی تھی تو اس کے ذکر پر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، اس کی قبر پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے والا نا ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، ہمیشہ سرفراز ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کو عظمت ملتی ہیں اور آخرت میں اس کا جو سر ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی علی رحمہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرسش کے نماز بود۔ حشر کا میدان جس دن سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور نا سر کھول رہے ہوں گے گرمی کے مارے، جس طرح سے آگ کے اوپر رکھی ہنڈیاں کھولتی ہیں نا اس طرح سے سر کھول رہے ہوں گے گرمی کے مارے، اور 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اس وقت میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا نا، اللہ رب العزت کی جب عدالت لگے گی، فرشتے جب اللہ کے حکم سے سوال پوچھنا شروع کریں گے، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر سوال کسی چیز کے بارے میں ہونے والا نا وہ صرف نماز ہے۔ جب نماز کا آپشن ویریفائی ہو جائے گا نا، پھر اگلے آپشن کی طرف قدم بڑھایا جائے گا۔ آپ نے والدین کی خدمت کی، سبحان اللہ، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، سبحان اللہ، آپ نے اپنے پریوار کو، بھائیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا میں کچھ کر سکیں، اپنا نام کما سکیں، آپ کو عزت دلا سکیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس پر ٹک نہیں لگے گا، ٹک تبھی لگے گا جب نماز والا آپشن آپ کا ویریفائی ہو جائے گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں اگر کسی چیز کا سوال ہوگا نا تو وہ نماز کا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ آقا فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کو کون سی جماعت میں شامل ہونا ہے، کہ آپ کو نماز ترک کر کے شیاطین کے زمرے میں شامل ہونا ہے، یا پھر نماز قائم کر کے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جماعت میں، ان کے ہمراہیوں میں، ان کے جھنڈے کے سائے میں ہم کو شریک ہونا ہے، داخل ہونا ہے۔
یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور آپ یہ نا اس چیز پر ذرا خاص طور پر توجہ کیجیے کہ جب نمازیں پڑھتے ہیں آپ اور آپ کا نماز اگلی نماز کے لیے آپ کا من اگلی نماز کے لیے کرنے لگے تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی نماز مقبول ہو رہی ہے. اور میرے عزیز یہ نا دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، یہاں سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے. آپ نے دیکھا آپ کے سامنے نہ جانے کتنے سارے امیر طاقتور نام و نہاد والے شخص منو مٹی کے نیچے آج بھی دفن ہے اور ان کی قبریں پکار پکار کر کے بول رہی ہیں کوئی آئے اور ہمیں جو ہے کچھ ثواب ہمارے لیے بخش کر کے چلا جائے. تو کیوں نہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کیے جائیں کہ آخرت میں ہمارے لیے سہولت اور آسانی کا ایک سبب، ایک ذریعہ بنے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنائے اور ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.